اب اللہ تعالیٰ اس پہ جو ورڈک دے رہے ہیں نا وہ سنیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے بابے اور ابا و اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں، رتی برابر ان میں عقل نہ ہو، اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو، نہ وہ ہدایت پر ہو، تب بھی تم اپنے بابوں کے پیچھے چلو گے. اچھا یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. دیکھیں دوستو کتنی بڑی اس کی جہالت ہے. وہ آیات جو بتوں کے بارے میں کس طرح ان کے رتی برابر عقل نہ ہو، وہ ہدایت نہ ہو، اللہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اور بتوں کے بارے میں ہے جاہل انسان کس طرح تو تحریف کر رہا ہے. اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، جسے ہم بابے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، ان کے بارے میں وہ الفاظ کیا ہیں وہ بھی دوستو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. دوبارہ سورہ یونس آیت نمبر 62 اللہ فرماتا ہے یہ ہے وہ بابوں کے بارے میں، وہ بتوں کے بارے میں جو تو کہہ رہا ہے تو جھوٹا ہے، تو تحریف کر رہا ہے. یہ ہے بابوں کے بارے میں جو مسلمانوں کے بابے ہیں، ہدایت یافتہ اللہ کے ولی. اللہ فرماتے ہیں الا سن لو ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہیں. کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ہیں. اور اللہ کیا فرماتے ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری. اللہ انہیں خوشخبریاں سنا رہا ہے، یہ فضائل بیان کر رہا ہے. وہ بتوں والی آیات، بتوں کے متعلق آیات کو تو جو ہے اللہ کے ولیوں پر چسپاں کر رہا ہے، خوارج کی نسل. یہ دیکھ اللہ فرماتے ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلام، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو گئے. اللہ نے فرما دیا میرے دوست ہیں تو میرے دوست ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو ایسا ہی ہے. کیوں؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف میں 1055 نمبر روایت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، یہ فضائل ہے مرزا صاحب. آپ جو بتوں والی آیات مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کریم جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل میں اس بندے سے محبت کر رہا ہوں. بخاری 1055. جبریل آسمانوں میں جا کے اعلان کرتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو سارے آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت دنیا میں رہنے والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. یہ اللہ کے ولیوں کے فضائل. تو جو باتیں کر رہا ہے وہ بتوں کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں کس طرح مہر لگا دی ہے. جو اللہ کے ولیوں کی شان ہے وہ بیان نہیں کرنی، بتوں والی آیات مسلمانوں پر، اللہ کے پیاروں پر چسپاں کرنی. اور اللہ نے کیا فضیلت بیان کری ہے دیکھیں. 6502 اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دعوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. فرائض مکمل کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتے ہیں، میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کون بن جاتا ہوں، میں ان کی سماعت آنکھیں بن جاتا ہوں. جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں انہیں ضرور دیتا ہوں. یہ اللہ نے فضائل بیان کی. حدیث قدسی ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو مسلمانوں کے بابے ہیں. اور یہ کفار اور بتوں والی آیات مسلمانوں کے اللہ کے ولیوں کی پر کس طرح یہ چسپاں کر رہا. کتنا بڑا یہ خائن شخص ہے. اس چیز کی عقل ہی کوئی نہیں، عقل نادی شے کوئی نہیں. لا یعقلون شیئا، دیکھ لیا، لا حول ولا عقل نادی شے کوئی نہیں. بالکل صحیح ترجمہ ہے نا یہ عربی میں، اردو میں. دیکھیں عقل دینا یعنی یہ ساری اٹیک کس پر کر رہا ہے؟ اللہ کے ولیوں پر کر رہا ہے. اور کس طرف اللہ نے فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں. اور کس طرح یہ قرآن پاک میں تحریف کر رہا ہے. یہ اس طرح تفسیر پڑھائی جاتی. کسی ایک مفسر نے بھی، آپ پڑھ لیں، کسی ایک مفسر نے بھی یہاں کسی مسلمان کے بارے میں بات نہیں کی. سب نے کہا یہ کفار اور ان کے بتوں کے بارے میں ہے. اور اللہ کے ولیوں کی شان قرآن میں سورہ کہف آپ پڑھ لیں کس طرح اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ. سورہ پوری صورت ہے ان بابوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہ وہ ایک کھلے میدان میں ہے. جب سورج نکلتا ہے تو دائیں جانب ہو جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ غار میں موجود ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. سورہ کہف آیت نمبر 17 نمبر آیت ہے، آپ پڑھ لیں. یہ ہے فضائل بابوں کے جو قرآن میں ہیں. اور یہ جو فضائل کی بات کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے اللہ کے ولیوں کی، وہ باتیں بتوں کے بارے میں ہیں. یہی وہ لفظ وہی استعمال ہوتا ہے نا
یہ جو ہم شہر لفظ استعمال کرتے ہیں شرم بے شرمی دیکھیے آپ، یا بے اردو شرمی کے اندر، بے حیائی اور دیکھیں، عقل کا بھی کوئی لفظ، شرم لا یعقلون شیئا، عقل نہ دی کوئی شے نہیں، کوئی حیا نہیں اس بندے ولا میں۔ یہتدون، اور نہ کوئی ہدایت ہے، کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے، تو ان کی گستاخی کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی۔ تو سب اللہ کی سنت پہ بھی عمل کیا کریں نبی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت پر، اللہ کے طریقے پر نہیں چل رہے تو ان کی گستاخی کرنا خدا کی سنت۔ تو یہ آیت بزرگوں کے بارے میں ہے، یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ وہ بزرگی کون سا ہوگا جو کافر ہو جائے؟ وہ بزرگ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ فرماتا ہے جو فرائض مکمل کر کے، نوافل کی کثرت کر کے اتنا قریب آ جاتا ہے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کے زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ بزرگ ہوتا وہ ہے، اللہ کا ولی ہوتا وہ جو ہدایت پر ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو وہ کون سا بزرگ ہوگا جو کافر ہوگا یا مشرک ہوگا؟ کتنی بڑی جہالت ہے۔ کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخی کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ پر جھوٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ، کہ اللہ کے ولیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ گستاخی کرتے ہیں۔ نعوذ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی اس تو شان بیان فرما رہے۔ سورہ کہف پوری پڑھ لیں آپ، پورا واقعہ ہے۔ سورہ یونس پڑھ لیں، اللہ کریم فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تو ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ 62 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے تم ہر نماز میں دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کون انعام یافتہ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور بخاری میں کیا ہے؟ 1055۔ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ سارے آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں۔ جس بندے سے اللہ محبت کرے، جبریل آسمان والے، اس کی محبت اہل ارض زمین والوں کی دلوں میں ڈال دی جائے تو کس طرح کی باتیں کر رہا؟ کہتا ہے ایسوں، یعنی اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرنا خدا کی سنت ہے۔ خدا پر جھوٹ بولا اس نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا اپنے پیاروں سے محبت کر رہا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاؤں گا، میں اس کے پاؤں، میں ان کی آنکھیں، میں ان کے کان۔ بتوں کے بارے میں رب نے جو فرمایا وہ مسلمانوں پر، اللہ کے ولیوں پر چسپاں کرنا کتنی بدترین یہ ذہنیت ہے اس کی۔ ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں ہم تو دیکھیں دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہر ٹائم بابیاں نو کوڑتا رہتا ہے، بھائی جی یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت پہ عمل کرنا ہے۔ کتنی بے شرمی ہے، سنت اللہ ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ کریم اپنے پیاروں کی گستاخی کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یہ شخص کہ سنت اللہ ہے، بابوں کی گستاخی کرنا سن۔ اور بھائی بتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کوئی عقل نہیں ہے۔ اپنے پیاروں کے بارے میں فرمایا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اتنا ان سے پیار کرتا ہوں، اور جو ان سے بغض رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ محبت کی انتہا ہے۔ بخاری 6502 حدیث قدسی، محبت کی انتہا دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرما رہا ہے، پیار فرما رہا ہے، اور یہ شخص دیکھیں سنت اللہ ہے جی، اس لیے میں ان کو گستاخیاں کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ کہتے ہیں میں ان کی اس لیے گستاخیاں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی گستاخی کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا یہ شریر شخص ہے جو بتوں کے بارے میں آیات ہے۔ بالخود اس آیت کو آپ پڑھ لیں، 170 نمبر آیت آپ سورہ بقرہ میں آپ کو دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ واقع بھی اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، خدا پر ہی جھوٹ باندھ رہا ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی لاپیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوستی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوستی ہے۔ تو اب ذرا جو تم بتاؤ اللہ کے بارے میں۔ دوستو اب آپ ہر بندے کو بتائیں کہ جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہے وہ دوستی ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا دوستی ہے وہ ہے مرزا جہلمی۔ کیوں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کی گستاخی کرتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ تو قرآن میں ان کی تعریف بیان کر رہا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کس طرح ان سے محبت کرتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں، ان کے کان میں، ان کی آنکھیں میں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس سے بڑا دوست کی کون نکلا؟ مرزا جہلمی خود۔ اس کا فتویٰ اس پر فٹ ہو گیا۔